کسی ایف آئی اے کو. میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں, آئی جی تھے. ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا کہا ہے. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے, اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنوکشن پیناما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی, مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں, یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے, آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا, ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ, ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا, مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے. ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا. ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا. ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا. ہم نے کبھی لوگوں کو, کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھیں کسی سے, ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو, پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پڑھا. یہ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری. یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے, جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی, کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو مرضی آپ کریں گے, لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام, تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے, ان سے پوچھیں, جب ان سے انٹرویو کریں, جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر ہے, کیوں نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ ہیں, ہم کسی اور پارٹی پہ نہیں جائیں گے. ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. ابھی جو پہلے ہوا تھا 16 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے, وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے, لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی تھی. اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں, کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے. اس وقت عوام غصے میں ہے, لیکن گھبرائی ہوئی ہے, کیونکہ کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن دیکھا ہی نہیں ہے. تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میں خوف پیدا کیا گیا. یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے. لیکن بھئی آپ اپنی قوم سے یہ کہتے, دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے, جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا, دو میرے اوپر اٹیک قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے, کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے, تو ایک اور حملہ ہوگا. میں تیار ہوں. انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا, وہ غائب ہو گئے. جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے, اس کو بھی اٹھا لیا. جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی, وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا, اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی. تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں. یہ سب نے کیا ہے. یہ فرعون یہی کرتا تھا, خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ یزید نے کیا تھا, کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ثانیہ ہونے دیا.
ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں، جی ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کی غلامی کی نہیں ہے، میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے۔ میں تو ایک آزاد انسان ہوں، میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ یہ جو فرعون کی غلامی تھی، یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود، فرعون، ان کا کیا بتایا ہوا ہے؟ انسانوں کو غلام بنانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا خوف ہے انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا، اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے۔ موت، اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 دفعہ بچا ہوں، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کی۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں اس نے میری جان لینی ہے نہیں، لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پھر چاہے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے۔ میں آزاد ہوں۔ دوسرا ذلت، یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کو چار دیواری کا نہ سوچنا، اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کس طرح کی باتیں بتائیں گی، اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، اور 2 بیچاری عورتوں کو لے کے شاپر ان کے سر پر ڈالے ہوئے۔ یعنی ایسی توہین میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہوگی، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عورتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں نہ آئیں۔ عورتوں جو 50% آبادی ہے، اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیں، آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ جائیں، جو مرضی ظلم و ملک میں ہم نے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ذلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لی ہے۔ مجھے جتنا ذلیل کیا، میری بیوی ایک ٹرسٹی، آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا، اس کے اوپر نیب کا کیس اور وارنٹ نکال دیا اس کے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ ذلیل کر سکے؟ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مانیں گے کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا۔ اور تیسری چیز رزق۔ مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا، محنت میں کروں گا، محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے تو کہا وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دینے کے خوف سے۔ یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے، کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے، جہاد ہے وہ، اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا، جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی، یہ جو ظلم کے ذریعے کر رہے ہیں،
اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک عروج اور پرواز اوپر، اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا، جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملک نہیں بننے دیا۔ اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا، ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بنا دینا انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں۔ ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، نا امید ہو کے پروفیشنل جا رہے ہیں، اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، اور میرے بھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف، کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے تھے، تو انگریز آزادی تو ملی نہیں صحیح طور پہ، ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں۔ یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ شکریہ۔